الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وسندنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قربانی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ قربانی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا ملنا ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، لہذا ہمیں اس کی حقیقت بتلا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی شروعات جانوروں کی قربانی سے نہیں ہوئی تھی. اللہ نے بذریعہ خواب وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وہ واقعہ بیان کیا جائے گا، لمبا واقعہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اسے کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے، سنت ہے، کرنا چاہیے. صحابہ کے ذہن میں سوال ہوا ہمیں اس میں کیا ملے گا، اس لیے فوراً صحابہ نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کے عمل میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، ہم کیوں کریں قربانی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کو بتلا دیا جائے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور پر جو بدن پر بال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کے ثواب کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ بدن پر جتنا بال ہے، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی. اب معمولی درجے کا اگر کوئی بکرا بھی ہے تو اگر اس کے سر سے لے کر کھر تک
سارے بالوں کا اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو کئی لاکھ بال نکلیں گے، بلکہ وہ ممکن ہے کہ کروڑ پہنچ جائے، کروڑوں بال اس کے بدن پر ہے۔ تو فرمایا ایک بال، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی اس قربانی میں۔ صحابہ کو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہم لوگ جس جانور کی قربانی کرتے ہیں سب کے بدن پر تو بال نہیں ہوتا ہے، عرب کے بعض جانوروں میں، اکثر جانوروں کے بدن پر اون ہوتا ہے، اون، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کے بدن پر اون ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بال کا لفظ کہا ہے، اون کے بارے میں تو نہیں بتلایا۔ اس لیے ان کے ذہن میں سوال باقی رہ گیا کہ ہم لوگ تو اون والے جانور کی بھی قربانی کرتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہوئی۔ اس لیے قالوا، صحابہ نے پھر سوال کیا، فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بال کا حکم تو معلوم ہو گیا، لیکن اون والے جانور کا حکم کیا ہے؟ اون کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِكُلِّ شَعْوَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملی۔ لہذا اون کا مسئلہ بھی صاف ہو گیا، اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو قربانی کا یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ بالوں کے ایک ایک بال کے عوض میں اللہ کے ہاں ایک مقبول ثواب اللہ کی طرف سے فرشتے بندوں کے نام اعمال میں لکھ لے گئے۔ اس لیے فرمایا فَطِيِّبُوا بِهَا نَفْسَكَ، لہذا اس قربانی کرنے میں اپنے جی کو خوش کرو، خوش دلی سے قربانی کرو، دل ہارے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے قربانی نہ کرو۔ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت خوش دلی سے کرنی چاہیے، زور زبردستی سے اور رسم و رواج کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں قربانی کی فضیلت کو بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے جس کی تم قربانی کرتے ہو، یہ جانور انہ لیاتی یوم القیامہ، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ذریعے، واشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا، اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ یعنی یہ قربانی کا جانور اپنے سارے اعضاء سمیت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اس شخص کی مغفرت اور بخشش کروانے کے لیے کہ جس نے اللہ کے نام پر ان کو قربان کیا تھا۔ وہ جانور خوش نصیب ہوتا ہے، وہ جانور اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جانور اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، ما عمل آدمی عملا، کوئی آدمی کوئی عمل بہتر نہیں کر سکتا یوم النحر، قربانی کے دن، احب الی اللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ۔ یعنی قربانی کے دنوں میں، 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خون بہانے سے زیادہ، قربانی کرنے سے زیادہ بڑا کوئی عمل نہیں۔ کسی نفل عبادت کا ثواب، چاہے وہ نوافل ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، یا کوئی اور صدقہ خیرات ہو، کسی نفل عبادت کا ثواب قربانی کے دنوں میں اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنے کے مقابل میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے غیروں کی طرف سے ایک اعتراض ہوا کہ قربانی کرنے کے بجائے ملک میں پھیلے ہوئے غریب، بیوہ، مسکین، یتیموں کو اس قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، گویا قربانی کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے
کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے۔ محض یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نیک عمل ہے جو کر لیا گیا، نہیں، یہاں پر مقصود خون بہانا ہے جو صدقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قربانی کا حکم دیا تھا وہ گلے پر چھری چلا کر خون بہانے کا حکم تھا۔ اس لیے جب یہ نص موجود ہے، یہ صراحت موجود ہے کہ یہاں پر خون بہانا ہی اللہ کو پسند ہے اور اللہ خون بہانا ہی چاہتے ہیں، تو اپنے قیاس سے اور اپنی عقل سے یہ کہنا کہ قربانی نہ کر کے اس کا پیسہ غریب مسکین کو صدقہ کر دیا جائے، یہ شریعت میں اور دین میں تغیر اور تبدل ہے جس کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جو صاحب وسعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کریں اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ اس ضمن میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کن لوگوں پر ضروری ہے۔ قربانی اس مسلمان مرد عورت بالغ، یہ الفاظ یاد رکھیں، اس مسلمان مرد و عورت بالغ پر فرض ہے کہ جو شریعت کی نظر میں صاحب وسعت ہے، صاحب حیثیت ہے۔ قربانی کا نصاب، قربانی کی حیثیت اور زکوٰۃ کی حیثیت میں فرق ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ عام طور پر یہ کہا دیا جاتا ہے کہ بھائی قربانی وہ کرے گا جس پر زکوٰۃ ہو، جو صاحب نصاب ہو، لیکن ان دونوں میں ذرا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے واجب اور ضروری ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے جو قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ زکوٰۃ اس وقت مال پر ضروری ہوگی جب نصاب پر سال گزر جائے۔ جو صاحب وسعت لوگ ہیں اور جتنے میں وہ صاحب نصاب بنتا ہے، مثلاً 50,000 میں، تو جب شروع میں اور آخر میں اتنی ملکیت ان کے پاس موجود ہے اور سال گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے پیسوں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر 9 تاریخ تک کوئی انسان غریب رہا اور صاحب حیثیت نہ ہو سکا، اور قربانی کے 10 تاریخ میں یا 11 تاریخ میں یا 12 تاریخ کے غروب سے پہلے اچانک اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، انکم آ جاتی ہے، کہیں سے بھی ہو، حلال طریقے سے، وراثت کے طریقے سے یا کسی اور ہدیے کے طریقے سے، اگر مقدار نصاب کے وقت وہ مالک بن جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی ضروری ہو جاتی ہے، سال گزرنا ضروری نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو، چاہے تو پیدائشی طور پر بڑھنے کی صلاحیت ہو یا اس کو بڑھانے کی شکلیں ہوں۔ پیدائشی طور پر بڑھنے کی صلاحیت جیسے سونا اور چاندی بہت ہے، اور بڑھانے کی شکلیں کہ وہ مال تجارت ہے، تو مال نامی کا ہونا یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے، دوسرے اموال پر نہیں ہوتا۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے پیسے کا اور مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تجارت کا پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، نصاب کے بقدر ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک فرق اور سمجھیں، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں بھی کہ انسان کی اصلی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود ہو۔ قربانی میں جو اصلی ضرورت ہے اس سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے وہ تمام گھر کا سامان یا اس کے پاس موجود سامان جو ڈے بائی ڈے روزانہ استعمال میں آ رہا ہے یا سال میں کچھ دنوں میں استعمال میں آ رہا ہے، یہ تو اس کا استعمالی سامان ہے،
اور اس کی ضرورت کی چیز ہے، لہذا اس کی ملکیت کا وہ سامان یا وہ مکان یا وہ دکان یا وہ گھر جو اس کے استعمال کے نہیں ہے، اس میں وہ رہتے نہیں ہیں، اس کو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کو شریعت نے اس کی ضرورت سے زائد سمجھا ہے اور ان تمام چیزوں کی ملکیت پر اور پیسے پر اور قیمت پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 2 گھر بنایا، ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور ایک گھر یوں ہی پڑا ہوا ہے، اگر کرائے پر ہے تب بھی، کرائے پر نہیں ہے یوں ہی خالی ہے تب بھی وہ جو دوسرا گھر ہے اس پورے گھر کی قیمت کو قربانی کے وجوب میں شامل کر لیا جائے گا۔ لہذا وہ جو دوسرا خالی گھر پڑا ہوا ہے یا کرائے کا ہے یا یوں ہی پڑا ہوا ہے گھر یا دکان، اس کی پوری قیمت لگائی جائے گی اور اس پر پھر کیا ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو سامان موجود ہوتا ہے، ظاہر ہے سارا سامان سال بھر میں استعمال نہیں ہوتا، بہت سارے سامان ہماری الماریوں میں اور ہمارے گودریج میں اور بھی چیزوں میں اس طریقے سے محفوظ ہوتا ہے کہ سال ہر سال اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اور وہ سامان یہیں پڑا رہتا ہے، چاہے وہ برتن ہو، چاہے فرنیچر کا سامان ہو یا کوئی اور سامان ہو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ گھریلو وہ تمام سامان جو انسان کے سال بھر استعمال میں نہیں آتا ہے، شریعت نے اس کو انسان کی ضرورت سے زائد شمار کیا ہے، لہذا اس شخص پر کو دیکھا جائے گا کہ اگر باقی سامانوں کی قیمت اور جو پیسے ان کے پاس ہے سب ملا کر نصاب کے بقدر ہو جائے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے۔ اب اس کو سوچ لینا چاہیے ہمارے پاس کون سا سامان ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا، بہت سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ میں زمین کو تو شمار نہیں کرتی، لیکن قربانی کے مسئلے میں زمین کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زمین کہ جتنی زمین کی پیداوار سے اس شخص کی فیملی کا اناج کا مسئلہ سال بھر کا حل ہو جاتا ہے۔ مثلا 10 بیگھہ زمین ہے اور 5 بیگھے زمین کی پیداوار سے اس کا سال کا کام چل جاتا ہے اور 5 بیگھے کا یہ انکم کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو باقی 5 بیگھے آپ کے پاس ہیں یہ آپ کی اصلی ضرورت سے زائد ہے، لہذا باقی 5 بیگھے کی جو زمین ہے اس کی قیمت کو دیکھی جائے گی اور ظاہر قیمت تو بہت زیادہ ہو جائے گی، ایسے شخص پر قربانی واجب۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے زمیندار یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں تو زمین تو ہے، اور بہت ساری زمین آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اگر واقعتاً زمین ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس زمین کی قیمت کو شمار کیا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ اور سمجھیں، گھر کی مستورات کی طرف سے مرد کے ذمے قربانی ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہ میں گھر کی عورتیں جو ہے مردوں سے لڑ بیٹھتی ہیں، ہر سال آپ اپنے نام دیتے ہیں، میرے نام نہیں دیتے، اس سال آپ میرے نام دے دیجیے، اپنا نام چھوڑ دیجیے۔ تو اس سلسلے میں آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کے اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس کے نام سے ضروری ہوتا ہے کہ جو گھر کا گارجن ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے، جو گھر کا کیشیئر ہوتا ہے اور پورے گھر کے اخراجات کو جو سنبھالتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی طرف سے قربانی دینی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ شخص اپنی بیوی کی طرف سے نفلی قربانی دے دے، اللہ نے وسعت دی ہے، ایک قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے اور ایک قربانی اپنی بیوی کی طرف سے کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں کرتی، لیکن بیوی کی طرف سے کرنا اور اپنی طرف سے نہ کرنا ہے تو بیوی کی طرف سے تو نفلی قربانی ہو جائے گی لیکن حضرت کی قربانی ختم نہیں ہوگی، ان کی ذمہ داری رہ جائے گی، اللہ کے یہاں ہی پٹ جائیں گے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں آپ کے بنگال میں زیورات کا مسئلہ بہت زیادہ عام ہے، لہذا آپ اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں کہ تمہارے پاس جو زیور جو شادی بیاہ میں چڑھائے گئے ہیں ان زیورات کی قیمت یقیناً 45-50 ہزار روپے سے زیادہ ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور مجھے اس کا تجربہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے مستورات کو اور بیویوں کو اور بہنوں کو جو بھی ہیں
ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو یہ زیورات جو تمہارے پاس ہیں اس کی قیمت اگر 45-50 ہزار روپے سے زیادہ ہو جاتی ہے اور یقیناً ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کے زیورات ہوتے ہیں، تمہارے پر بھی قربانی ضروری ہے، لہذا میں تمہاری طرف سے کیوں قربانی دوں؟ تم پر تو خود ضروری ہے، تمہارے پر تو خود ضروری ہے، تم کو خود کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا اللہ کے یہاں پٹائی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، مرد کی طرف سے اگر قربانی ہو جائے یہ بیوی کے زیورات میں قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ بیوی کی ملکیت الگ ہوتی ہے، زیورات کے معاملے میں وہ اس کی مالک ہے، اس کو الگ سے قربانی کرنی پڑے گی، الگ سے حصہ دینا پڑے گا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اس سلسلے میں اور مشہور ہوا اور لوگ پوچھتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، ظاہر ہے ان کے دیے ہوئے مکانات اور زمینات سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، یقیناً تنکے کے ثواب کا وہ محتاج ہیں اور ہماری طرف سے جانے والے صدقہ سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن اس مسئلے میں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ میت کی طرف سے ہونے والی جو قربانی ہے یہ نفل ہوتی ہے، یہ فرض نہیں، لہذا جس شخص پر، گھر کے جس گارجن پر بیٹے پر قربانی ضروری ہے تو اس کو پہلے اپنی طرف سے قربانی دینی ہے اور دوسرا حصہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے دینا ہے۔ اگر اپنی طرف سے قربانی نہیں کی اور باپ اور ماں جو مرحوم ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنے اوپر جو ذمہ داری تھی، فرض تھا، اس کو ادا نہیں کیا تو ماں باپ کی طرف سے نفل قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہے، لہذا اس پر جو قربانی ہے وہ قضا آ جائے گا۔ ان 3 دنوں میں کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا اور دن گزر گئے تو پھر ایک بکرا کی قیمت غریب اور فقیر کو صدقہ کرنا اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لہذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ مرحومین کی طرف سے یقیناً کریں قربانی، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی طرف سے بھی کریں، 2 حصے دیں، ایک حصہ اپنی طرف سے اور ایک حصہ مرحومین کی طرف سے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا میری طرف سے تم قربانی کرنا، تو اگر مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو پھر ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، لیکن اس قربانی کا گوشت خود اس کے لیے اور مالدار کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس قربانی کا گوشت غریب اور فقیر اور محتاجوں کو دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور آپ اپنی طرف سے ان کے لیے نفلی قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی اور آپ کی قربانی دونوں برابر ہے، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور امیر غریب سید اور سب کو آپ اس کا استعمال کرا سکتے ہیں اور سب کو دے سکتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال مسائل تو بہت ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ شریعت کے مسئلے کے تعلق سے آپ لوگ سوالات کو بڑھائیں، لوگ اپنے دنیاوی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیوار ٹیڑھی ہو کہ سیدھی ہو، گھر کا نقشہ کیسے ہو، 1000 مرتبہ مستری کو دکھاتا ہے، جاننے والوں کو بلاتا ہے، لیکن شریعت کے مسئلے میں وہ اپنی عقل کو شریعت سمجھ لیتا ہے اور عقل جو فیصلہ کرتی ہے اسی پر عمل کر لیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا صاف اعلان ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگوں شریعت کا جو مسئلہ تمہیں معلوم نہ ہو معلوم کرنے والوں سے معلوم کیا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں سماج میں، آپ کے مساجد میں، آپ کے اطراف میں اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان موجود ہیں، قضات موجود ہیں، آپ کے لیے مسئلہ تو معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے آج میری طرف سے اعلان ہے، آج سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے یہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد میں بیٹھتا ہی ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ، جس کو جو مسئلہ معلوم کرنا ہو، ظاہر بیان میں سارے مسائل بیان نہیں ہو سکتے، جو بھی مسئلہ بھی معلوم کرنا ہو بالمشافہ آمنے سامنے وہ حاضر آ جائیں اور مسئلے معلوم کریں اور مسئلے کو حل کریں، کسی بھی تعلق سے، شریعت کے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے، اور اگر کبھی اچانک پڑ جائے تو پھر فون سے رابطہ کر لیں، جن لوگوں کے پاس فون نمبر ہے ان سے لے کر ضرور مسئلے کو معلوم کر لیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہے، ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی
اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے۔ یہ صاف الفاظ ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، سنن کی تمام کتابوں میں۔ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے۔ اور پھر وصیت کی داماد حضرت علی کو کہ علی یہ عمل تمہیں بھی کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی پوری زندگی 2 قربانی کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی غربت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود 2 قربانی کرتے ہیں؟ کہا دیکھو جس نبی نے میرے لیے پوری زندگی قربانی کی ہے، کیا ان کا میرے اوپر اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں ایک قربانی ان کے لیے کروں؟ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی ہے، لہذا میں ان کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سنت متروک ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفیع المذنبین کہ جن کا یہ سہارا ہے کہ میدان معاشر میں شاید ہمارے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک نبی ہے جو گنہگاروں کی بخشش کرنے والا ہے، ہمیں ان کا سہارا ہے۔ تو کیا ایسے عظیم ذات کے لیے ہم سال میں 2000 اور 3000 روپے کا ایک حصہ نہیں دے سکتے؟ ایک بکرا نہیں دے سکتے؟ اس لیے ہم میں سے ہر شخص یہ دل میں ٹھان لے، میں پہلے مسئلہ بتلا رہا ہوں، ابھی جانور خریدے جا رہے ہیں، حصے لیے جا رہے ہیں، ہر شخص سے یہ بات دل میں ٹھان لے کہ میں اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصہ قربانی ضرور دوں گا، میں 2 حصہ قربانی دوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دوں گا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوں گا۔ سال میں یہ 2000 3000 کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن شاید اس کی وجہ سے ہماری قسمت بن جائے۔ اور اس میں ایک راز سنیے، ہم آپ قربانی کرتے ہیں، ہمارا مال کیسا ہے، نیت کیسی ہے، گوشت کھانے کی یا کسی اور چیز کی، قربانی قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس قربانی کے حصوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا حصہ شامل کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حصے کی قربانی کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اگر ساتھ میں سرکار کے حصے کو قبول کر لیا تو 6 حصے کی قربانی کو وہ اللہ رد نہیں کرے گا، اس کی برکت سے ساری کی قربانی قبول کر دے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ اپنے آقا کے لیے ضرور قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ بہتر تو یہ ہے ایک حصہ خود اپنی طرف سے الگ سے دیا جائے، لیکن کنسیشن یہ ہے کہ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں تو 7 شریک مت کرو، 6 آدمی شریک کرو اور 6 میں سے ہر آدمی ملا کر ایک حصہ بنائے اور وہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے دے۔ کم سے کم انگلی کٹا کے تو شہیدوں میں نام آ جائے، اتنا تو کم سے کم ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس سنت کو زندہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پیغامات پر، ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔